बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टीज़ हेल्थ केयर क्लिनिक। कुछ दिन पहले मैंने आपसे वायदा किया था कि मर्दाना कमज़ोरी या जो भी इसके बारे में गलतफहमियां पाई जाती हैं, मैं आपको कोशिश करूंगा कि इसके बारे में एक हकीकत में मबनी एक सीरीज़ बनाऊं। तो आज मैं अपना वायदा पूरा करने जा रहा हूं। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा। हो सकता है ये वीडियो कुछ लंबी भी हो जाए, तो मैं इसे पार्ट्स की सूरत में डिवाइड कर दूंगा। तो आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को देखें और उसके दूसरे पार्ट्स भी देखें। इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि आपकी जो भी गलतफहमियां हैं वो दूर हो जाएं। तो बात करते हैं कि दुनिया में सबसे पहला रिश्ता जो बना था वो मियाँ बीवी का, और ये रिश्ता प्यार और मोहब्बत की बुनियाद पर रखा गया था। जिस तरह हर रिश्ते का अपना अपना तकद्दुस होता है, इसी तरह इस रिश्ते का भी अपना तकद्दुस होता है। हमारे यहाँ जो आजकल का जो माहौल है, स्पेशली मैं आजकल के माहौल की बात करूँगा, लेकिन हमारी तारीख़ तो इस ऐसे रिश्तों के लिए भरी पड़ी हुई है। इंडो पाक की यानी बरसगीर की तारीख़ है, वो हम जो जितना एहतराम हम अपने बड़ों का करते हैं वो शायद मगरिब वाले नहीं करते होंगे। तो आजकल के हिसाब से जो मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे हमारे माँ बाप हो गए, यानी माँ बाप का रिश्ता हो गया, भाई बहन का, और जो दूसरे जो ब्लड रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, तो आप देखते हैं कि हम उनका कितना एहतराम करते हैं। और अपने अगर हम इस्लाम की भी बात करें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म फरमाया है कि जिसने मेरे उम्मत के बूढ़े की इज़्ज़त की यानी उसने मेरी इज़्ज़त की। तो ये हमारे ट्रेडिशंस हैं, यानी हमारी रवायात हैं ये। तो आजकल के हिसाब से जो स्पेशली मैं जो मेरा तजर्बा हुआ है, मैं वही आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जो भी पेशेंट मेरे पास आते हैं, नौजवान आते हैं जहाँ बड़ी उम्र के, तो उनमें मैं ये देखता हूँ कि वो मियाँ बीवी के रिश्ते की सही समझ नहीं होती उन्हें। उस तकद्दुस का उन्हें कोई भी एहसास नहीं होता। स्पेशली जो यंग जनरेशन है आजकल की, मोबाइल वाली जनरेशन, वो आपस की जो प्राइवेट बातें हैं, यानी अपनी शादी रात की, सुहाग रात की बातें अपने दोस्तों को बताते हैं। तो मैं ये इसलिए बताने जा रहा हूँ कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है इसकी मर्दाना कमज़ोरी की, ये इसके साथ वास्ता रखती है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने हर चीज़ का जोड़ा बनाया है, यानी मेल एंड फीमेल का तस्वर यानी कंसेप्ट आपको हर चीज़ में मिलेगा। इवन ये है कि आपको ये भी मिलेगा कि वो जो हम कंप्यूटर या केबल्स होती है उनमें भी हम ये कहते हैं कि मेल है और फीमेल है। सिंपल सी मिसाल मैं दे रहा हूँ, आप खुद समझ सकते हैं कि ये जो हमारे प्लांट्स हैं, पौधे हैं, या जो भी आप देख लें, जानवर, हशरातुल अर्ज़ जो भी है, इनमें जोड़े पाए जाते हैं। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने औरत और मर्द बनाए और इनमें आपस के लिए कशिश भी रखी। ये हकीकत है, मैं बयान करूँगा हकीकत, कशिश होती है। मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि कहीं पर मैंने बहुत पहले किताब में मैंने पढ़ा था, जब मर्द और औरत यानी दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, जब एक दूसरे को देखते हैं तो उन्हें कशिश होती है। पहले छूने की ख्वाहिश पैदा होगी, अब वो उसको छूने के बाद उसे किस करने की ख्वाहिश पैदा होगी, किस करने के बाद हग करने की ख्वाहिश पैदा होगी, फिर आगे बात बढ़ेगी। ये हकीकत है। आपने अखबारों में देखा होगा कि वो जो हमारे मुक़द्दस रिश्ते हैं, तकद्दुस वाले, बाप बेटी, बहन भाई, अखबारों में कभी कभार खबरें आ जाती हैं इस तरह की। मैं इनको ओपनली नहीं कह सकता, आप खुद समझदार हैं। तो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसका बिल्कुल वास्ता है जो मैं टॉपिक लेने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने बयान किया कि अल्लाह ताला ने मर्द और औरत का रिश्ता बनाया, इन दोनों जेंडर्स में एक दूसरे के लिए कशिश रखी, लेकिन इसको हलाल करने के लिए यानी इसे हासिल करने के लिए हलाल तरीके भी बताए। यानी हम निकाह करते हैं, शादी का लफ्ज़ सही नहीं है, मैं इसे निकाह का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ। निकाह एक मुआहिदा होता है, और मैं अपने तरफ से जो मेरी अपनी ऑब्ज़र्वेशन है वो मैं आपको बता दूं कि जब जिस तरह हम किसी जानवर को हलाल करते हैं, यानी वो जानवर अगर ऐसे ही मर जाए तो हमारे लिए वो हराम है, लेकिन जब हम उसे हलाल करते हैं, ज़िबह करते हैं, अल्लाह का नाम लेकर ज़िबह करते हैं, तो वो हम पर हलाल हो जाता है। अब ये क्या होता है, जब वो हम खाते हैं, वो गोश्त ज़ाहिर है वो भी सेल का बना हुआ है, वो जब हमारी बॉडी में जाते हैं तो वो क्या होता है कि
وہ حلال ہونے کی وجہ سے ہماری باڈی اسے آسانی کے ساتھ قبول کر لیتی ہے، وہ ہمارا جزو بدن بنتا ہے اور ہم حلالی ہی بنتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جب دو مختلف لوگ یعنی عورت اور مرد جب ایک دوسرے پر حلال ہوتے، نکاح پڑھنے کے بعد ایک دوسرے پر حلال ہو جاتے، تو ان کے ڈی این اے ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ عمل کرتے ہیں تو ان میں کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا۔ یہ میری اپنی آبزرویشن ہے، آپ اسے جھٹلا بھی سکتے ہیں۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ کہ نو ڈاؤٹ یہ جس طرح ہمیں بھوک لگتی ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں، اسی طرح یہ بھی بھوک ہوتی ہے اور اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 1 کرو، 2 کرو، 3 کرو یا 4 کرو، لیکن انصاف کے ساتھ۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو، ینگ جنریشن کو صحیح تعلیم دیں انہیں۔ ابھی یہ میں نے نیٹ پہ دیکھا کہ کوئی خبر چل رہی تھی، بلکہ سوشل میڈیا یوٹیوب وغیرہ پہ بھی وائرل ہو رہی تھی کہ 18-19 سال کے لڑکے اور لڑکی نے شادی کی ہے، تو بڑی اسے پذیرائی ملی تھی، اور ایک چینل نے اس کی جہاں پہ میں نے دیکھا تھا اردو پوائنٹ کے نام سے تھا، تو میں نے اس پہ کمنٹ بھی کر دیے کہ میں نے انہیں کہا یار آپ اس طرح کی باتوں کو پروموٹ کریں تاکہ یہ چیزیں بھی ہمارے معاشرے میں آ جائیں اور گناہ اور زنا اور بیماریاں ختم ہوں۔ اب میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں، یعنی مردانہ کمزوری اور اس کے اسباب کیا ہوتی ہے، کس طرح ہوتی ہے، اور ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو زیادہ تر میں نے اپنے تجربے سے دیکھا ہے کہ جو بھی لوگ اسپیشلی نوجوان مجھے کنسلٹ کرتے ہیں آن لائن تقریباً یا آف لائن یعنی کلینک پر بھی آ جاتے ہیں، تو میں نے جو نوٹ کیا ہے کہ وہ انہیں کوئی مردانہ کمزوری نہیں ہوتی، وہ سائیکالوجیکلی ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، احساس گناہ ہوتا ہے انہیں۔ یہ آلریڈی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، مشت زنی کیا ہوتی ہے، اس طرح کا کوئی ٹاپک تھا، مجھے یاد نہیں رہتے، تو کوشش کروں گا اس کا لنک یہیں پرووائڈ کر دوں، وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ تو وہ سائیکالوجیکلی ڈرے ہوتے ہیں کیونکہ 99.99% لوگوں نے نوجوانوں نے مشت زنی کی ہوتی ہے، یا اپنی کسی بھی ایج میں وہ کرتے ہیں، کم یا زیادہ اب وہ نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے انہیں احساس گناہ خود ہی ان میں یہ آ جاتا ہے کہ یہ ہم نامرد ہو چکے ہیں، پھر خود ہی اپنی طرف سے کوئی عجیب و غریب بیماریاں بنا لیتے ہیں، ہمیں یہ ہو گیا ہے، چھوٹا ہو گیا ہے، پتلا ہو گیا ہے، ٹیڑھا ہو گیا ہے، یا یہ وہ۔ تو 1-2 کیس میں نے ڈیل کیے تھے، وہ الحمدللہ انہیں سائیکالوجیکلی پرابلم تھا، لیکن میں نے اسے طریقے سے ڈیل کر لیا تھا۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کی صحیح طریقے سے مدد کروں۔ اس کی دوسری وجہ جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ ہے آج کل کا جو ماحول ہے، جدید ٹیکنالوجی کا ماحول، یعنی بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ پہلے کمپیوٹر ہوا کرتا تھا، کمپیوٹر تو ہم کہیں اٹھا کے نہیں لے جاتے تھے، لیکن میں ڈیسک ٹاپ کی بات کر رہا ہوں، لیکن پھر لیپ ٹاپ آ گیا۔ لیپ ٹاپ بھی ہر وقت آن نہیں ہوتا تھا، آن کرنا پڑتا تھا، لیکن یہ موبائل ہے ہر وقت ہمارے جیب میں ہے اور آن حالت میں بھی ہے، اور نیٹ سے ہمیں کیا کچھ مل جاتا ہے یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو دوسرا پوائنٹ ہے، سب سے اسٹرانگ پوائنٹ ہے، وہ ہے فحش فلمیں دیکھنا، اور اس میں بھلے ینگ لڑکے ہو یا ایجڈ ہوں، وہ تمام کے تمام لوگ دیکھتے ہیں، اور اس میں سے انہیں مس انڈرسٹینڈنگ آ جاتی ہے۔ وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ اس میں جو کردار ہیں وہ تقریباً گھنٹوں چلتے ہیں، تو حالانکہ اگر وہ غور سے دیکھیں تو انہیں پتہ چلے گا کہ ایک ہی سین بار بار چل رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ انہیں یہ لگتا ہے، ایک تو ہم نوجوانوں کی بات کریں کہ انہیں تو کوئی بھی ایکسپیرینس نہیں ہوتا، وہ صرف یہ فلمیں دیکھتے ہیں، انہیں ذاتی ایکسپیرینس نہیں ہوتا، تو وہ تو بالکل ہی یہی سمجھتے ہیں کہ یار یہ گھنٹوں جا رہے ہیں، آدھے گھنٹے تک جا رہا ہے، اور میں جو ہے 1-2 منٹ میں ہو جاتا ہوں۔ تو میں آپ کو یہ بھی یہاں پہ شیئر کر دوں، میرے ذہن سے نہ نکل جائے۔ میڈیکل سائنس کے مطابق 30 سیکنڈ، میں 30 سیکنڈ کہہ رہا ہوں، 30 منٹ نہیں، 30 سیکنڈ سے 2 منٹ تک یہ نارمل ٹائمنگ ہے، اسے نارمل ٹائمنگ مانا جائے۔ چلیں 30 سے بڑھا کر 1 منٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہے، کوئی اگر یہ کہتا ہے میں 5 منٹ جا رہا ہوں، 15-20 منٹ جا رہا ہوں، تو یہ ہو سکتا ہے، اسے ہمیں انکار نہیں ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے کہ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب آدمی سیکنڈ ٹائم میں جاتا ہے تو سیکنڈ ٹائم میں اس کی ڈیوریشن بڑھ جاتی ہے۔
تھوڑی سی یہ غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال لیں، یہ نارمل ٹائم مانا جاتا ہے 30 سیکنڈ سے 2 منٹ۔ تو بہرحال یہ تھوڑا کھل کے بات کر رہا ہوں، اور اردو لینگویج میری اپنی نہیں ہے تو اس میں تھوڑی مجھے دقت ہوتی ہے بولنے میں۔ اینی وے اگر کوئی سندھی ہے تو اس کا سندھی ورژن بھی میں بناؤں گا، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو نمبر 2 پہ جو میں نے بات رکھی وہ ہے یہ پورنوگرافی۔ یہ اگر آپ اس علت میں یہ بھی ایک نشہ ہے، علت ہے، اور اس میں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ آپ 2 طرح کی خرابیاں ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ خود ہی اپنے جسم کو استعمال کرتا ہے، خود لذتی مسٹربیشن، اور دوسرا اس کا ذہن خراب ہوتا ہے، اور تیسرا بلکہ یہ ہوگا کہ وہ مس گائیڈ ہو جائے گا، تو بیماری یہیں سے جنم لیتی ہے۔ میرے خیال میں یہ بیماریاں کوئی ہارڈلی کوئی ہزاروں میں سے ایک پیشنٹ ہوگا جو ریئل مریض ہوگا، یہ آپ میری بات مان لیں۔ ہزاروں میں ایک پیشنٹ ہوگا، کوئی اسے پرابلم ہوگا، کوئی بچپن سے کوئی پرابلم ہوگا، اور زیادہ تر اریکشن کا ہوتا ہے۔ اریکشن یعنی کہ سختی ہے، اور ٹائمنگ ہے، اور خواہش کا نہ ہونا، 3 ہوتے ہیں، یہ آپ سمجھ لیں 3 اس کی کنڈیشنز ہوتی ہیں، یا یوں کہیں کہ اس کی جو بیماری ہوتی ہے، یعنی یہ مردانہ کمزوری 3 طرح کی ہوتی ہے۔ خواہش کا نہ ہونا، لو لبیڈو جسے کہتے ہیں، پری میچور ایجوکیلیشن یعنی جلدی ڈسچارج ہونا نہ، ہمارے لحاظ سے اگر وہ 30 سیکنڈ سے پہلے ہو رہا ہے، یا اس سے پہلے ہی، یا تھوڑا سا ہی کرتے ہی ہو رہا ہے، تو یہ بیماری ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ اریکٹائل ڈسفنکشن یعنی کہ ای ڈی جسے شارٹ فارم میں کہتے ہیں، یعنی سختی کا نہ ہونا۔ کسی میں یہ تینوں چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اب دیکھا جائے تو اس کے کیا کیا اسباب کیا ہوتے ہیں، وہ اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا، ویڈیو بڑی ہو جائے گی یہ، تو اگلی ویڈیو جو بناؤں گا وہ اسباب ہوں گے، اور تیسری ویڈیو جو بنائیں گے اس میں ہم اپنے طرف سے جو علاج ہے، پاسبل علاج ہے، وہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ میرے چینل پر آپ کو حقیقت ملے گی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔